اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 167 تک پڑھا تھا۔ ہم لوگ 167 ایک نظر دیکھتے ہیں آیت نمبر 163 سے 167 تک۔ 163 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام پر اور نبیوں پر ان کے بعد، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولادوں میں، اور عیسیٰ کی طرف، اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد کو تو ہم نے کتاب دی، زبور علیہم السلام۔ یہ رسولوں کے واقعات، قصے آپ کی طرف، آپ پر نازل کیے جا چکے ہیں اس سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ دوسرے وہ رسول بہت سارے جن کے واقعات آپ پر نازل نہیں کیے گئے، جن کے قصے آپ کو نہیں سنائے گئے، اور اللہ نے تو بات کی، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ سب رسول جتنے بھی تھے، یہ سب مبشر تھے اور منذر تھے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اور یہ اس لیے یہ تمام رسول آئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی حجت ان کے پاس نہ رہ جائے رسولوں کے آنے کے بعد۔ جب حشر کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے سنائیں گے اپنے، تو اس وقت کوئی حجت نہ کھڑی کر سکے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اللہ تو ہر شے کے پر مکمل اختیار رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 166 65۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جائے 166 میں، لیکن اللہ گواہ ہیں اس چیز کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے اسے علم کے ساتھ، یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں یہ علم ہیں، علم کے ساتھ، یہ بے تکی باتیں نہیں ہیں، مکمل علم کے ساتھ نازل کی گئی ہیں۔ اور اس بات کی گواہی دینے والے فرشتے بھی ہیں، تمام کے تمام فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی تو کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، وہ تو بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور بہت دور کی گمراہی۔ یہ آیت نمبر 167 تھی۔ آیت نمبر 168، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے ہرگز اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں، اور نہ یہ ہے اللہ کے لیے کہ وہ ہدایت دیں سیدھے راستے کی، اس راستے کی جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ طریق کہتے ہیں عربی زبان میں راستے کو۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے اس راستے کے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ جس کفر کی بات یہاں پر کی گئی ہے وہ اللہ کی اس علم کے ساتھ نازل کیے جانے کا انکار ہے، اللہ کے دین اسلام کا مکمل انکار ہے،
اور لفظ ظلموا بھی آیا، غور کریں، ان الذین کفروا وظلموا، آیت نمبر 168، انہوں نے ظلم کیا، اس سے مراد شرک میں مبتلا ہوئے، وہ مشرک ہوئے۔ تو اللہ کے لیے ظاہر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں 2 بار کہہ چکے ہیں، آیت نمبر 48 اور 116 میں، کہ اللہ تعالیٰ دوسرے تمام گناہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں معاف کریں گے تو وہ شرک ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے پر ہی لے جائیں گے، اور جس میں وہ رہیں گے خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 169، اب آیت نمبر 170 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو آ چکے تمہارے پاس رسول سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لاؤ رسول پر، جو کچھ نازل کیا گیا رسول پر ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے اسی میں بھلا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، ان اللہ فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ اس کے آقا ہیں، اللہ کی یہ ملکیت ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 177، یہاں پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے بار بار تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، غالباً 23 بار مخاطب کیا ہے تمام انسانوں کو۔ یہاں بھی یہ آیت تمام انسان سے مخاطب ہے کہ ایمان، کہ تمہارے پاس رسول آ چکے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے اسی میں بھلا ہے۔ یعنی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی جنت، اللہ کی مغفرت۔ اور اگر تم کفر سے کام لوگے تو بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 171، یہ اہل کتاب سے مخاطب ہے، اور پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ نزول کے وقت تو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، آج اہل کتاب ہم بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، جن کو کتاب دی گئی، جو کتاب رکھتے ہو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں کچھ بھی مگر وہی جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور اس کے کلمہ تھے، اللہ کی طرف سے کلمہ تھے۔ القاہ الی مریم، جو اللہ نے القا کیا، ڈالا مریم پر، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح تھے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور ہرگز نہ کہو 3، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ، تمہارے لیے بھلا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو اکیلے ایک الہ ہیں، سبحانہ، وہ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے اور برائیوں سے پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، کہ اسے ہو کوئی لڑکا، اللہ کو کوئی لڑکا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔
وکفا باللہ وکیلا، اور ان سب کے لیے اکیلے کارساز اللہ کافی ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ پہلی بات جو کہی گئی، غلو مت کرو دین میں۔ غلو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کسی ایک طرف جھک جانا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی خوبی بیان کر رہا ہے تو خوبی بیان کرتے کرتے وہ باتیں بھی کہنا شروع ہو جائے جو اس کے ساتھ اس سے تعلق نہیں رکھتی، یا برائی بیان کر رہا ہے تو برائی بیان کرتے کرتے ایسی برائیاں بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش جوڑے جو اس کے اندر نہیں ہے، یہ غلو ہے، اعتدال سے ہٹ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں غلو سے کام مت لو، اور اللہ کے بارے میں کچھ جو بھی کہو وہ وہی کہو جو حق ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور کلمہ تھے، جو کلمہ اللہ نے القا کیا تھا مریم علیہ السلام پر، اور وہ ان کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر، یہ وہی بات ہے، غیب پر ایمان اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان لاؤ، اور مت کہو تین، انتہو رک جاؤ، یہی اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تو اکیلے ایک الہ ہیں، اکیلے معبود ہیں، اکیلے الہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی کمزوریوں سے پاک، ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اولاد تو انسانوں کی ضرورت ہے، انسان اولاد چاہتا ہے، اللہ کی پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کو کسی اولاد کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی کارسازی کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں۔ کیا تم نے اللہ نے انسان بنایا ہے، ایک ایک انسان اللہ کی اپنی ایک الگ شاندار تخلیق ہے، کوئی انسان بھی دوسرے انسان کی طرح نہیں ہے، اور ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ شیطان ہر انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں کو، کہاں کس میں کیا کمزوری ہے، وہ جو اندر کا شیطان ہے وہ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ وہ انسان کو طرح طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آیت نمبر 2 سے 5 تک کے جو لوگ ہیں انہیں بھی وہ کب چھوڑتا ہے، ان کے دم کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر جو لوگ ہیں وہ مطمئن ہے، بس اس کو اس حد تک خیال رکھنا ہے کہ یہ نکل کے بھاگے نہیں یہاں سے، اور جا کے آیت نمبر 2 سے 5 کے والوں میں شامل ہو جائیں، اس پر نظر رکھنی۔ اور آیت نمبر 8 سے لے کے 16 اور پھر 2 مثالیں 17 سے 20، ان کے پیچھے بھی وہ لگا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح لگا ہوتا ہے کہ وہ جس روش پر ہیں اس روش پر قائم رہیں، بلکہ ان کو اور اس سے بری روش بھی کوئی ہو سکتی ہے تو ان پر لے جائیں، اور وہ ہے منافقت کی روش، وہ ہے شرک کی روش، ان پر لے جائیں، اور دھیان رکھتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی بھاگ کر کے نکل کر کے آیت 2 سے 5 والوں میں نہ شامل ہو جائے۔ یہ غلو کی بڑی شکلیں ہیں۔ بعض لوگ تقوی کے معاملے میں اتنے غلو کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تقوی کے نام پر۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے ہمیں اس دور میں جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ 3 صحابی، دیکھیں واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میرے اپنے الفاظ ہیں۔ 3 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم ازواج مطہرات سے آپ کے بارے میں انفارمیشنز لیتے ہیں، آپ کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں، کب کیا نہیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور سب کچھ سننے کے بعد یہ تینوں آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کے جو تمام گناہ وہ تو بخشائے ہیں، اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ہم لوگ تو عام انسان ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ کریں۔ ایک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، ہم شادی نہیں کریں گے۔
دوسرے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں، رات میں ہم کبھی رات میں سوئیں گے نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ بات ہو گئی، یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور جب آپ نے انہیں بلا کر کے اور جب یہ باتیں پوچھیں تو انہوں نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے کہا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی لَیسَ مِنِّی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی یہ دین میں غلو ہے، دین میں غلو کی ایک مثال میں نے آپ کو ایک حدیث سے دی۔ اب یہ غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک موقع پر کسی نے کہا، کسی صحابی نے کہا یا کسی اور نے کہا آپ کو کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے اسی معاملے میں، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پکڑ کی۔ آپ نے فرمایا اجعل ندًا للہ، جعلنی ندًا للہ، کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلے چاہیں۔ اس طرح آپ نے پکڑ کی۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل جا رہے ہیں، وہاں انصار کی کچھ لڑکیاں، چھوٹی بچیاں 10-12 سال کی یا اس سے کم کی، بیٹھی ہوئی گیت گا رہی تھی۔ تو جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے گیت میں یہ الفاظ جوڑ دیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جو کل جو کچھ ہوگا وہ جانتی ہے۔ آپ نے فوراً انہیں روکا اور کہا کہ تم جو پہلے گا رہی تھی وہی گاؤ۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا مقصد کل سے مراد آگے کی بات، قیامت کی باتیں اور دوسری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا، فوراً انہیں روک دیا، نہیں وہ جو تم لوگ پہلے گا رہی تھیں وہی کہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تم ایسا نہ بڑھانا جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، یعنی غلام ہوں، بس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہنا، اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول کہنا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ خیر، ایک اور موقع پر کسی شخص نے آپ سے کہا اے محمد، اے ہمارے سردار اور سردار کے لڑکے، اے ہم سب سے بہتر اور بہتر کے لڑکے، آپ نے فرمایا لوگو اپنی بات کا خود خیال کر لیا کرو، تمہیں شیطان ادھر ادھر نہ کرنے دے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، محمد ہوں، اور میرے والد کا نام عبداللہ تھا، میں خدا کا غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دو، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھی جاتی ہے آپ کی تعریف میں، اور کئی بار نعت میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے مقام تک پہنچا دینے والے نظر آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر بن کر، وہی مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ بن کر۔ یہ اس قسم کے اشعار، یہ شاعروں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہر وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ شاعر کے حوالے سے ہی ہے، یہ بات آپ جانتے ہوں گے، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حشر کے دن اللہ ان کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرے حشر کے دن میرا اعمال نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دکھائیے گا۔ یعنی اتنا زیادہ شرمسار ہوں گے ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں میں نے کی ہوں گی۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور مجھے ذرا بھی شرم کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے نا۔ اصل تو اللہ ہیں، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. ایمان والے تو سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. سورہ آل عمران میں ایک آیت گزر چکی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے. ہاں، اکثر فنکشنز وغیرہ میں نعت پڑھی جاتی ہے، حمد نہیں پڑھی جاتی، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ سے آگے کر دیا ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام ایمان والے تمام انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ، حتیٰ یہ کہ اپنے آپ سے زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. اس محبت کی پہچان ہم لوگ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. غزوہ احد کے واقعات، کئی 7 انصار صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو روکتے ہوئے شہید ہوئے. آپ پر حملہ جو کیا گیا ان کو اپنے جسموں پر روکا اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم. یہ ہے وہ محبت جو آپ سے تھی، اور یہی وہ محبت ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت آپ کی محبت سے کہیں زیادہ ہے. یہ حق اللہ ہی کا ہے. اللہ نے ہی آپ کو رسول بنایا تھا، اور ہم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں تھے. آپ کو اللہ نے مقام دیا، یہ رسول بنایا، اور یہ پیچھے ہم دیکھ چکے کہ آیات پیچھے گزر چکی آپ ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ان تمام انبیاء اور رسولوں کی طرف وحی کی تھی. یہ ہے وہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن آج ہم نے اس کو اتنا آگے کر دیا ہے. کئی بار مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے. یہ اذان تو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن آج اس سے پہلے صلاۃ و سلام علی رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. وہ اللہ سے آگے کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایسی بہت ساری جو ابھی دیکھا آپ نے، یہ کچھ جو روایات میں نے آپ کو سنائی، غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا تو اللہ ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. بار بار 2 بار یا 3 بار یہ بات اللہ. ہمیں چاہیے کہ جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کو دیں، اور جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ انہیں دیں. قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات کہلوائی ہے، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح. سب سے پہلے بشر آدم علیہ السلام تھے. میں بشر ہوں تمہاری طرح. فرق کیا ہے؟ وہی کی جا رہی ہے ہماری طرف. اور ایک اور مثال میں دیتا ہوں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول مجتبی اور مصطفیٰ تھے. قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے. ظاہر ہے انبیاء اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے جو وہ نبوت اور رسالت کا حق ادا کر سکتے. یہ آسان بات نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے وہ دین پیش کرتے رہے، 950 سال، اور آخر میں جا کر کے نوح علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں طوفان نوح آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ وہ ہم سب جانتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. ایسے حالات میں میرے جیسا کوئی شخص ہوتا تو ڈنڈا لے کے پل پڑتا ان لوگوں پر. عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی. 13 سال ہے نا. یہ تقریباً یہ 13 ملٹیپلائڈ بائی 8 24 کتنا ہو، 13 ملٹیپلائڈ 7 7 21 91. یہ آپ یہ کہیں کہ 170th ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت سے گزرے ہیں جس سے نوح علیہ السلام گزرے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر
ایسے انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی ہو جو وحی کو وصول کر سکے، وحی کو اپنے ذہن میں رکھ سکے، جو جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے ان کو یاد رکھ سکے، جو وضاحت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے کر رہے ہوں ان کو بھی ذہن میں ویسے ہی رکھے۔ یہ سب خصوصیات جن کے اندر تھیں وہ سب کے سب لوگ مصطفیٰ اور مجتبیٰ تھے، لیکن یہ لفظ ہم لوگ صرف آپ سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور اللہ، یہ تین ہیں، لیکن تین ایک ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی جا رہی ہے، مت کہو تین، اللہ اکیلے الہ ہیں، اکیلے معبود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہیں جو تم انسانوں کے اندر ہوتی ہے کہ تمہیں اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہیں، وہ اکیلے الہ ہیں اور پوری کی پوری کائنات کا انتظام وہ خود چلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 171۔ ہم دوسرے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا لفظ کیوں نہیں لگاتے؟ ابراہیم خلیل اللہ تھے، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام جد امجد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال تو یہ ہے، ایسے یہ چیزیں ہیں غلو، اس کا نام ہے غلو۔ اچھا، اب یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو اس آیت میں 171 میں کہ تین مت کہو، یہ اصل میں انہوں نے تین بنا لیا تھا۔ تین آج بھی یہ ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، دو آیات، آیت نمبر 172 اور 173 پڑھ کے میں رک جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی عار نہیں کیا اس بات پر، کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے غلام ہوں، اور نہ فرشتوں کو، وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو عار محسوس کرے گا اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہنے میں اور اس کی غلامی کرنے میں، اس کی اطاعت کرنے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں، تو اللہ اور تکبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے ان سب کو، سارے کے سارے کو، حشر کے دن۔ یاد کریں فرعون نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، ہاں، اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑی شے سمجھتا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ، وہ کہتا ہے، اس کے الفاظ آئیں گے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے مسیح علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کو شرمندگی کا ذریعہ نہیں سمجھا، وہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام ہی کہتے تھے۔ اگلی آیت، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا اجر عطا فرمائیں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی بہت زیادہ دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ جو عار محسوس کرے گا، وَاسْتَكْبَرُوا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے گا، وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے، دردناک عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہ پائے گا اپنے لیے نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 173۔ ہاں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا غلام ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے غلام۔ اس غلام کا لفظ ہٹا کر کے بندہ کا لفظ استعمال کیا جانا شروع ہوا، جو فارسی کا لفظ، اور بندہ کے معنی بھی غلام ہی ہے، یعنی غلام کی بجائے بندہ کہا جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس سے ترجمہ کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے
اور رسول تھے. ہاں، لفظ بندے کے بجائے غلام تھے. اس بات پر نہ مسیح علیہ السلام کو کبھی عار ہوا، نہ فرشتوں کو اس بات پر. وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں وہ بھی اس بات پر شرم نہیں محسوس کرتے، کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہیں، عبداللہ کہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے سن لیا، اور ہم آج کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں وہ بھی سن لیا. ہم نے تو وہ بھی کیا ہے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ، نور من نور اللہ کہنا شروع کیا، اللہ کے نور میں سے ایک نور. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم